ہماری مسجدوں میں بھی یہ سلسلہ ہے کہ کوئی فوت شدہ جو 1-2 دن میں فوت ہوا ہو تو قاری صاحب حضرت صاحب ان کا نام لے کے نماز کے بعد ان کے لیے مغفرت کی السلام دعا کر دیتے علیکم ہیں۔ ورحمۃ اس کے اللہ۔ متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ سوال یہ ہے عبدالرشید بھائی، اور سوال بڑا اہم سوال ہے۔ ہماری مسجدوں میں بھی یہ طریقہ ہے، ہماری کا مطلب اہل حدیث مساجد، کوئی محلے دار یا کوئی نمازی یا مسجد کے قریب کا کوئی بندہ 2-3 دن پہلے مرا ہو تو قاری صاحب فرض نماز کے بعد اس کا نام لے کر اجتماعی دعا کرواتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کروانا بدعت ہے۔ کوئی 2-3 دن پہلے مرا ہو یا 2-4 سال پہلے مرا ہو، کسی مرے ہوئے کا نام لے کر دعا کریں یا کسی مرے ہوئے کا نام لے کر دعا نہ کریں، یعنی بغیر نام لیے کسی زندہ کے لیے دعا کریں یا کسی مرے کے لیے دعا کریں، نام لے کر دعا کریں یا بغیر نام لیے دعا کریں، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے۔ چاہے روزانہ کریں تب بھی بدعت ہے، کبھی کبھار کریں تب بھی بدعت ہے، جمعے کی نماز کے بعد کریں تب بھی بدعت ہے، مہینے بعد فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں تو بھی بدعت ہے، سال بعد فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں تو بدعت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مسجد یعنی اہل حدیث مسجد کا مولانا صاحب یہ بدعت کیوں کرتا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ مولانا صاحب مجبور ہے، بہت ہی مجبور ہے، بہت ہی لاچار ہے۔ نمازیوں میں ایسے نمازی بھی ہیں جو جن میں سے کوئی نواب اکبر خان بگٹی ہے، نمازیوں میں ایسے نمازی بھی ہیں جو حضرت مولانا عمران نیازی صاحب ہیں۔ ہماری مسجد ہو یا مسجد دوسری ہوں، نمازیوں کے اندر ایسی مسجدیں بھی ہیں جن میں کوئی نمازی حضرت بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، اور مسجد کا امام ہوتا ہے، چاہے وہ اہل حدیث مسجد کا ہو یا غیر اہل حدیث کا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ امام میں ایک نہایت گھٹیے درجے کا کمی ہوتا ہے۔ اب جب امام مقتدیوں کا، نمازیوں کا، محلے داروں کا، مسجد کا امام نہایت گھٹیا درجے کا کمی ہے تو کمی بندہ اب اگر نواب اکبر بگٹی خان صاحب کو انکار کرے تو اس کی مجال، ٹھیک ہے جی، تو امام ہوتا ہے مجبور، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہوتا ہے لالچی یا بندہ ہوتا ہے ڈرپوک، عموماً امام کمی ہوتا ہے۔ اچھی طرح سن لو سارے نمازیوں، ٹھیک ہے جی۔ اب نمازیوں میں نے آپ کو بتا دیا نا، فلاں کیٹیگری کے نمازی حضرات موجود ہیں، تو اگر امام کو کہا گیا کہ 2-3 دن پہلے بندہ مر گیا، حضرت نماز کے بعد دعا کرو، اور حضرت نے دعا نہیں کی تو حضرت کی نواب اکبر خان بگٹی کے ہاتھوں خیر بھی کوئی نہیں ہوگی، تو وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ بدعت ہے۔ ہاں اگر امام ایسا ہو جس کا نام عبد الرحمن ہو، جو قبیلہ سدیس سے تعلق رکھتا ہو، پیچھے ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع ہے، ہاں جی، اور لوگ انتظار میں ہیں کہ اب نماز مغرب کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ دعا کروائیں گے، مگر امام صاحب سنتے پڑھنے کھڑے ہو جاتا ہے، اور وہ جو کمنٹری کرنے والا کمنٹیٹر ہے وہ کہتا ہے حضرات اپنی بکیا نماز ادا کر لو، امام نہ بعد میں اجتماعی دعا کروائیں گے، اور وہ امام اتنی جرأت والا حقیقتاً سلطان رئی امام ہوتا ہے کہ وہ بعد میں بھی اجتماعی دعا نہیں کرواتا۔ تو اب یہ ہے صورتحال، کل ملا کر مسئلہ، خیر یہ تو مسئلہ ہے، کہیں اور بیٹھ کر بھی سیدھا مسئلہ بتانا مشکل ہے، پتہ ہے کیوں؟ سیدھا مسئلہ بتاؤ گے تو جو بندہ چندہ دے رہا ہے اگر وہ نواب اکبر خان بگٹی ناراض ہو گیا تو مولانا صاحب کا چندہ تو بند ہو جائے گا۔ تو ایک طرف ہے سیدھا مسئلہ بتانا اور سیدھا مسئلہ اس کے اوپر عمل کرنا، دوسری طرف ہے اپنے چندے کی قربانی دینا۔
تو بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مسئلے کی قربانی دے دے مگر چندہ ہاتھ سے نہ جانے پائے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے جی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کا تجربہ ہی نہیں کیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں نا الحمدللہ میں نے اپنے رب کا تجربہ کیا ہے، یا کہہ لو کہ مجھے میرے رب نے اپنا تجربہ کروایا ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے۔ مولانا صاحب کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اپنے مقتدیوں کے کہے کے مطابق نہیں کیا، وہ کل میں شاہ صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی۔ ایک مقتدی کہتا ہے مولانا صاحب اے سی چلا دو، دوسرا کہتا ہے مولانا صاحب اے سی بند کر دو، ایک مقتدی کہتا ہے مولانا صاحب نماز لمبی پڑھاؤ، قرات لمبی کرو، دوسرا مقتدی کہتا ہے امام صاحب آپ اتنا لمبا رکوع کرتے ہو کہ ہماری تو کھائی ہوئی افطاری بھی باہر نکل آئے ہیں جی۔ تو جب یہ کیفیت ہو تو مولانا کدھر جائے؟ ادھر بھی موت ادھر بھی موت۔ اس لیے اہل حدیث مولوی بھی بڑے شوق ذوق سے بدعتیں کرتے ہیں، کیونکہ عوام کو جو راضی کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مقتدی ناراض ہو گیا تو 1000-1500 روپے کا جو وہ چندہ دیتا تھا وہ چندہ ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر لوگوں اپنے رب پر بھروسہ تو کر کے دیکھو، اپنے پروردگار کے ساتھ یاری لگا کر تو دیکھو۔ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں متکلم محمد اقبال، میں نے اللہ کی خاطر صحیح مسئلہ کیا اور صحیح مسئلہ بتایا۔ جو 5000 دیتا تھا وہ ناراض ہو کر بھاگ گیا، اللہ نے کہا ناراض کیوں ہوتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں وہ بندہ لے کر آؤں گا جو 5000 کی بجائے 50,000 چندہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر ہم مولانا کے ساتھ پرابلم یہ ہے، ایک تو اکثر کمی ہے، وہ لوگوں نے ان کو بنا رکھا، میں اللہ کے کاغذوں میں نہیں کہہ رہا، پبلک کی نظر میں کمی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صحیح مسئلہ کرو گے تو 5000 چندہ دینے والا 500 چندہ دینے والا ناراض ہو جائے گا۔ تو اب دو ہی صورتیں ہیں، یا مسئلے کی قربانی دو یا چندے کی قربانی دو۔ عموماً یہی ہوتا ہے، ہم مسئلے کی قربانی دیتے ہیں، چندے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کیونکہ عبدالرشید بھائی جان ہے تو جہان ہے۔ جب چندہ آ گیا تو ہمارا تو نقصان ہو گیا۔ چندہ لے کر آخرت کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ ہو جائے، ہمیں کیا پرواہ ہے آخرت سے، ہمارا مطلب تو ہے چندے سے۔ چندہ ہماری جان ہے، چندہ ہمارا ایمان ہے، نعوذ باللہ ہیں جی۔ تو اپنے پروردگار کے ساتھ یاری لگا کر تو دیکھو، اللہ کی قسم 500 چندہ دینے والا اگر صحیح مسئلہ کرنے اور بیان کرنے کی وجہ سے ناراض ہو گیا، پروردگار کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، کائنات کے خالق کی قسم، عرش کے مالک کی قسم، 500 کے بدلے میں اللہ 5000 والا بھیج دے گا۔ اگر 5000 والا ناراض ہو گیا اللہ 50,000 والا بھیج دے گا۔ تو بات یہ ہے عبدالرشید بھائی کی ہے تو یہ بدعت خلی بلی، کوئی روپے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے دعا کرنی ہے تو ویسے دعا کرے، ٹھیک ہے جی۔ اجتماعی دعا کرنا فرض نماز کے بعد بالکل بدعت ہے، 1 روپے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہی کرے گا جو کمی ہوگا، یا وہی کرے گا جو کہے گا جان ہے تو جہان ہے۔ میں اگر اسی طرح صحیح مسئلے بیان کرتا رہوں تو میرے تو سارے چندہ دینے والے مقتدی ناراض ہو جائیں گے۔ تو اب دو ہی صورتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب جزاک اللہ اس تقریر کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے، کہ پورا ایک خلاصہ ہو جاتا ہے کہ آخرکار حق تو حق ہے اور حق کہنے والے بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہیں گے۔ آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ آخرکار مسئلہ ہے، حق ہے، اور لوگ حق بتاتے ہوئے حق نہ بتانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حق نہ بتانے کی یہ بالکل 100% صحیح وجہ یہی ہے جو آپ نے بتائی، اور اللہ آپ جیسے عالم، آپ جیسے شیخ
ہمیں بھی دے، انڈیا والوں کو بھی دے، پاکستان والوں کو بھی دے، اور سب کا عقیدہ یہی اگر ہو جائے تو الحمدللہ بہت ساری برائیاں بچ سکتی ہیں. بس دعا کریے گا سر. شکریہ صاحب، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.